بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محمد علی خان، آپ دیکھ رہے ہیں بولڈ ڈیجیٹل۔ میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینٹ میں پارلیمانی لیڈر بیرسٹر علی ظفر صاحب موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ آج پاکستان تحریک انصاف، تحریک توحید پاکستان اور جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی جو پارٹی ہے کے درمیان ایک اہم ملاقات پارلیمنٹ میں ہونے جا رہی ہے۔ اس حوالے سے مولانا نے اشارہ بھی دیا تھا کہ ہم ایک متحدہ اپوزیشن کے قیام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس متعلق بھی جانیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اہم درخواست دائر ہوئی ہے، جس میں موقف یہ اپنایا گیا ہے کہ ہمارا علاج پمس کے علاوہ الشفا کے علاوہ کہیں اور نہیں ہو سکتا۔ اس متعلق بھی بیرسٹر صاحب سے جانتے ہیں۔ بیرسٹر صاحب، ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا، اس کے بعد اب ہائی کورٹ میں درخواست آ گئی 3 قیدیوں کی کہ ہمارا علاج صرف شفا میں ہو سکتا ہے اور کہیں نہیں ہو سکتا۔ آپ اس درخواست کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے جی کئی بار درخواستیں دائر کی جاتی ہیں ایک موقف اختیار کرنے کے لیے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ پٹیشنیں جو فائل کی گئی ہیں یہ جینون ہیں یا نہیں، لیکن طریقہ کار میں آپ کو جنرلی بتا دیتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا بیان آیا تھا لا منسٹر صاحب کا، شاید انہوں نے کہا تھا کہ اس طرح اگر کورٹ پاس کرنے لگا آرڈر تو بہت سارے لوگ پٹیشنیں فائل کریں گے، اور اس کے بعد یہ پٹیشن آ گئی۔ تو یہ میں خیال ہے اندازہ میں یہ لگاتا ہوں کہ اس طرح کی پٹیشنیں شاید فائل ہو سکتی ہیں پریشرائز کرنے کے لیے سپریم کورٹ کو کہ جناب آپ نظر ثانی کریں اپنے فیصلے پہ، کیونکہ اگر آپ نے نہ کیا تو بہت سارے لوگ رجوع کریں گے کہ ہمیں بھی ہسپتالوں میں ڈالا جائے۔ تو ہو سکتا ہے کہ پٹیشنیں جینوئن ہوں یا نہیں یہ میں نہیں جانتا، لیکن ایک اسٹریٹجی پہلے زمانے میں ضرور استعمال کی گئی ہے اس طرح اس کی۔ کی ٹائمنگ پہ آپ کو تھوڑا ہو رہا ہے کہ این اس وقت تئیں جب عمران خان صاحب کو شفا اسپتال منتقلی کا؟ جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ اس کا جو ٹائمنگ ہے اس سے ایک آپ کو تاثر مل سکتا ہے۔ میں نہیں جانتا، دوبارہ رپیٹ کر دوں کہ اصل ہے یا نہیں ہے، لیکن ماضی میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس طرح کی پٹیشنیں فائل کی جاتی ہیں تاکہ آپ اثر انداز دے کر سکیں عدالتی فیصلوں۔ لیکن سر، جب نواز شریف صاحب کو لندن منتقل کیا گیا اس وقت اس طرح کی پٹیشن نہیں دائر ہوئی کہ ہمیں بھی ادھر منتقل کیا جائے؟ جی بالکل، اس وقت بھی یعنی خدشہ تو یہی تھا کہ لوگ آئیں گے پٹیشنیں دے کے، لیکن وہ نہیں آئے۔ تو اس بار اچانک 2-3 لوگوں کا آنا، جس اس وقت جب ریویو پینڈنگ ہے، ابھی فائنل فیصلہ بھی نہیں ہے، اور وہ تاثر تو دیتا ہے، لیکن جیسا میں نے کہا کہ میں حتمی اس پہ آپ کو نہیں کچھ کہہ سکتا۔ اچھا بیرسٹر صاحب، یہ بتائیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو حکومت نے نظر ثانی درخواست دائر کی ہے، وہ فوری سماعت کے لیے مقرر کرنے کی درخواست مسترد ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ کا پہلے والا فیصلہ بھی سٹینڈ کرتا ہے، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ مینوان وہ اپنا عمل درآمد کرائے گی؟ ابھی جو آپ کی توہین عدالت کی درخواست ہے اس کو نمبر الاٹ ہو گیا ہے؟ جی دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کسی کو کہ سب سے بالا تر ہمارے لیے ایز اے پاکستانی آئین ہے، اور آئین بڑے کلیئرلی کہتا ہے اپنے آرٹیکلز میں کہ سپریم کورٹ کا حکم جو ہے وہ ہر ایگزیکٹو اتھارٹی اور ہر جوڈیشل اتھارٹی نے ماننا ہے، اور اس کو یہ نہیں کر سکتی کہ آپ اس کی اپنی خود تشریح کر کے اس کو تبدیل کر دیں۔ اگر آپ کو کوئی آرڈر کے خلاف کوئی بات کرنی ہے تو آپ کے پاس ایک قانونی طریقہ ہے کہ آپ ریویو فائل کریں یا آپ درخواست دیں کورٹ کو کہ جی ہمیں یہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ یہ آرڈر جو تھا سپریم کورٹ کا بڑا واضح تھا، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے شفا اسپتال میں منتقل کرنا ہے، آپ نے بورڈ بنانا ہے، بورڈ کا باقاعدہ بتایا گیا تھا کون کون ہوں گے۔ یہ بھی ساتھ کہا گیا تھا کہ آپ کے ڈاکٹر صاحب جو ہیں اور ڈاکٹر عظمیٰ جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے۔ یہ بھی کہا گیا تھا کہ سیکیورٹی کے انتظامات آپ بھرپور طریقے سے کریں گے۔ اس آرڈر میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ نے باقاعدہ اس پہ عمل درآمد کرنا ہے، اور لیٹر اینڈ اسپرٹ، یعنی صرف الفاظی نہیں، اس کی اسپرٹ، اس کی روح کے مطابق آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو اس میں کوئی ابہام نہیں تھا، اس آرڈر میں بڑا کلیئر تھا۔ اب اس کی خود تشریح کرنا کسی کے پاس حق نہیں ہے، تشریح اس کی یا اس کی امپلیمنٹیشن میں رکاوٹ صرف سپریم کورٹ تبدیل کرے تو کر سکتا ہے، یہ تبدیلی حکومت نہیں کر سکتی۔ تو حکومت جو ہے وہ خود عدالت نہیں بن سکتی۔ یہ بتائیے کہ اپوزیشن کو جب تحریک انصاف، ہم اس دن عدالت میں موجود تھے، بیرسٹر سلمان اکرم راجہ تھے، سی ایم صاحب تھے، شاہد خٹک تھے، حکومت کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے انڈرٹیکنگ دی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے کہ کوئی سیاسی بیان نہیں ہوگا، اجتماع نہیں ہوگا اور اس کو ہم پولیٹیسائز نہیں کریں گے۔
تو یہ جو بات آتی ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ تیز کرو، یہ اس کے بعد ہوتی ہے، تو حکومتی ورژن یہ ہے کہ انہوں نے پولیٹیسائز کیا ہے اور اس لیے اب یہ بھی توہین عدالت کے مرتکب ہوئے. اگر ایسی کوئی بات حکومت کرنی چاہتی ہے یا بیان کر رہی ہے تو ان کو چاہیے کنٹمپٹ فائل کریں، عدالت فیصلہ کرے گا. لیکن میری نظر میں یہ توہین عدالت نہیں بنتی. توہین عدالت وہ بنتی ہے کہ آپ آرڈر جو ہے اس کا امپلیمنٹیشن نہ ہونے دیں، اس میں تبدیلی کر دیں. تو کنٹمپٹ آف کورٹ کی اگر بات ہے توہین عدالت کی، تو وہ تو حکومت نے کی ہے. ہماری طرف سے، پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی کسی قسم کی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی جس کو میں سمجھتا دونوں ہوں کہ پریس کانفرنس جو بہنوں کی تھی اور بعد میں جو اپوزیشن کی، دونوں آپ سمجھتے ہیں کنٹمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں نہیں ہے؟ دیکھیں جو بہنوں کی پریس کانفرنس تھی وہ تو آفٹر دا فیکٹ تھی نا، جب عدالت کا فیصلہ جو ہے وہ ماننے سے انکار کر دیا حکومت نے، تو وہ تو اس کو بیان کرنے کے لیے تھی پریس کانفرنس. وہ اس میں کوئی کسی قسم کی اس آرڈر کی خلاف ورزی نہیں تھی، بلکہ یہ صرف بیان یہ کیا جا رہا تھا کہ وہ آرڈر جو ہے اس کا حکومت نے کس طرح خلاف ورزی کی ہے. وہ تو عدالت کی ایک طرح سے ان حقائق بتا رہے تھے کہ کیا ہوا اس آرڈر کا، کس طرح اس کو تبدیل کیا گیا. تو اس میں تو کنٹمپٹ نہیں بنتی. چیف منسٹر صاحب نے بھی اس کے بعد کانفرنس کی تھی اور اس کے بعد بیان کیا تھا جو حقائق تھے کہ یہ حکومت جو ہے اس نے خود ہی تبدیل کر دیا ہے آرڈر، اور ہمارا کیا اس کے اوپر ریئیکشن ہے. تو یہ ریئیکشن تھا، یہ کوئی ایکشن نہیں تھا. اچھا سر، لاسٹلی کمنٹ کیجیے گا، آج پارلیمنٹ میں اہم اجتماع ہو رہا ہے، آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے اس اقدام کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ اپوزیشن لیڈران کے چیمبر میں آئے اور کہا کہ اتفاق ہونے جا رہا ہے اپوزیشن کے اتحاد کا. آپ بطور پارٹی پاکستان تحریک انصاف ان کو باقاعدہ اپنے ساتھ اس تحریک میں شامل کریں گے، پہلے پارلیمنٹ میں اور پھر بعد میں اسٹریٹ میں؟ میری بات ہوئی تھی ابھی ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن سے جو سینٹ میں ہیں اس پہ تفصیلی، اور ہماری ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے ابھی سینیٹرز کی. تو اس میں جو اتحاد ہے یا جو ابھی کولیشن ہے، یہ پارلیمنٹری اپوزیشن کی کولیشن ہے. یعنی کہ پارلیمنٹ میں ہم مل کے مشاورت سے اپوز کریں گے حکومت کے ایکشنز کو. تو اس کا ابھی کوئی اسٹریٹ موومنٹ یا اس کا کوئی پارلیمنٹ سے باہر اتحاد یا کوئی کولیشن یا کوئی سیٹ اپ بنانے کا نہیں ہے. ہو سکتا ہے آگے جا کے ہو جائے، لیکن فی الحال جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں ہم آپس میں اپوزیشن کے طور پہ ہم اکٹھے فیصلے کرنے کی کوشش کریں گے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں اتفاق ہو، اس میں بھی ہو سکتا ہے وہ کئی فیصلوں پہ ہم لوگ ایگری نہ کریں، لیکن 90% کوشش کریں گے کہ ہم ایک ہی فیصلہ کریں. مثلا آج کے دن میں ریزولوشن پاس کر رہا تھا جو مجھے نہیں اجازت ملی، اب کل میں دوبارہ کروں گا. تو آج کے دن ریزولوشن یہی تھی کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کو امپلیمنٹ کیا جائے اور عمران خان صاحب کو جیل میں نکال کے تو ان کو شفا میں شفٹ کیا جائے. جے یو آئی کی حمایت کی. تو جے یو آئی نے بالکل حمایت کی اور جے یو آئی نے سائن بھی کیا، میرے پاس پڑی ہے. ہم کل انشاءاللہ پھر اس کو موو کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں رہنے کا ارادہ ہے، کیونکہ چیئرمین پی ٹی آئی اس حکومتی فیصلے کے بعد کہ ان کو شفا نہیں منتقل کیا گیا، وہ بڑے برہم ہوئے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ سے نکل بھی سکتے ہیں. تو آپ کی بات سے تو لگ رہا ہے کہ پارلیمنٹ میں رہیں گے آپ لوگ. جی دیکھیں، جب تک اگر خان صاحب فیصلہ کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں نہیں رہنا تو پھر تو ایک سیکنڈ نہیں لگے گا، ہم نہیں رہیں گے. لیکن ابھی تک وہاں سے کوئی ایسا فیصلہ نہیں آیا، اور جب تک نہیں آیا ہم نے اپنا بھرپور حکومت کو